11वें پارے کے اختتام سے سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں پہ 11واں پارہ ختم ہوتا ہے وہاں سے سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ ہود میں کیا بتایا گیا، جو سٹارٹ ہے اس میں، اس کے آغاز میں ہی قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں جو ہیں وہ حکمت بھری ہیں۔ یہ جو قرآن ہے یہ حکمت والے، خبردار ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکیم خبیر کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد 12ویں پارے کے آغاز میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرما رہے ہیں کہ دنیا میں، کائنات میں جو جہاں کہیں پہ بھی ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمَسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے مستقرها ومستودعها، فرمایا اس میں کہ مستودعها اور مستقرها سے جو ہے کہ وہ اس کے قیام کی جگہ، یعنی جو انسان ہے اس کے جو قیام کی جگہ ہے۔ اب اس سے مراد، قیام کی جگہ سے مراد کیا ہوگا؟ قیام کی جگہ سے مراد باپ کی پشت یا ماں کا رحم یا زمین پر جائے سکونت ہے، بندہ جہاں کہیں پہ بھی ہے، اور جو سپردگی کی جگہ ہے وہ مستودعها، اور یہاں پہ جو اس سے مراد ہے وہ اس سے مراد مکان یا قبر ہے، یعنی انسان جہاں کہیں پہ بھی موجود ہو اللہ تعالیٰ کے سپرد اس کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق پہنچانا ہے۔ اگرچہ کوئی کیڑا پتھر پہ بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق پہنچاتے ہیں اور اس کو رزق دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک کل فی کتاب مبین، یہ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ اس کے بعد تخلیق کائنات کا مقصد وہ بیان فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو تخلیق کیا نا، اس کا مقصد ہی کیا تھا کہ وہ انسان کے اندر خیر اور شر کی آزمائش تھی۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتے ہیں اور پھر آزمائش فرماتے ہیں، اور کبھی، اب یہاں پہ ایک اور چیز کو سمجھ لیجئے، قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس میں ذکر اس طرح ہوا کہ جو خیر ہے اس کو تو ہم اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کی منشا نہیں ہوتی۔ جو شر ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، جو شر ہے وہ خود انسان کی طرف سے ہے، لیکن جو خیر ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ تو پھر انسان کی خود غرضی کو بھی بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت عطا کریں تو اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن نعمت چھن جانے پر نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے، انسان تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ البتہ جو ہر حال میں صابر اور شاکر رہیں، وہ عمل صالح کریں، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یہ مختلف فرمائشیں کرتے تھے، ان کی مختلف ڈیمانڈز تھیں، تو آپ کی تائید کے لیے فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے؟ کبھی کہتے تھے کہ آپ آئے ہیں تو آپ کے پاس تو بہت مال و دولت ہونی چاہیے تھی، بڑے خزانے ہونے چاہیے تھے، اور آپ کی تائید کے لیے فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں، کہا جا رہا ہے کہ آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اب اس صورت میں بھی قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے۔ جو قرآن کو کلام الہی نہیں سمجھتے تھے ان کو چیلنج دیا گیا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اپنے تمام حامیوں کو، یعنی تم جن جن کو سمجھتے ہو کہ ہم اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، ان سب کو اپنے ساتھ ملا لو اور اس جیسی 10 صورتیں بنا لو، لیکن آج تک اس چیلنج کو کبھی کسی نے قبول نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ قرآن کی 10 صورتیں تو دور کی بات، ایک آیت بھی بنانے پر کوئی قادر نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں بتایا جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی، تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے، اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے
قرآن پاک میں بہت سی صورتوں میں جو ہے وہ قصے بیان کیے گئے، انبیاء کے قصے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا تقریباً 43 ٹائم ذکر ہے قرآن پاک میں۔ تو بار بار انبیاء کے قصوں کو بیان کرنا انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے تھا۔ انسان چونکہ اس کی نیچر میں یہ چیز شامل ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کچھ وقت کے بعد بھول جاتا ہے۔ تو جب بار بار وہ قرآن پڑھے گا، پہلا پارہ پڑھتا ہے، دوسرا پارہ پڑھتا ہے، تیسرا پڑھتا ہے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے قصص بتا کے تو اس کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ہود میں، جو ہود ہے یہ بھی ایک نبی ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، ان کی نام سے یہ صورت ہے اور آپ کی قوم تھی، اور اس صورت میں بھی مختلف جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کے حالات بیان کر کے، ان کا تذکرہ بیان کر کے ایک تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھا کہ دیکھیں آپ سے پہلے بھی انبیاء گزرے، ان کو بھی آزمایا گیا اور ان کی قوموں نے کس طرح تکالیف دیں۔ صحابہ کو بتانا مقصود تھا کہ قوموں پہ جب تکالیف آئیں تو پھر کیا معاملات ہوئے۔ تو اس میں بھی سورہ جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے ہیں، اور نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے سامنے ایک کشتی بنائیں آپ، اور جب وہ کشتی بنانے لگ گئے تو جو سردار تھے، جو قوم کے لوگ تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ استہزاء کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا یہ کشتی خشکی پہ بھی چلے گی۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم عذاب آپ پہنچا نا اور پھر تندور ابلنے لگا، اس نے پانی چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا آپ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور اہل ایمان میں سب کو بھی سوار کر لیں، ہر چیز کے دو جو جوڑے ہیں، یعنی ایک نر اور ایک مادہ، ان کو سوار کر لیں، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی آپ اس میں جو ہے وہ بٹھا لیجئے۔ اب آپ نے ان سب کو سوار کر لیا تو ایک آپ کا بیٹا تھا جس کا نام تھا کنعان، وہ چونکہ کافروں کے ساتھ ہو لیا تھا، تو جب آپ کی نظر اس پہ پڑی نا تو آپ نے کہا کہ آ جاؤ، آج تم بچ جاؤ گے، کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو۔ تو وہ کہنے لگا میں کسی پہاڑ کی اوٹ پہ، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا، اور مجھے جو ہے وہ پہاڑ بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، آج تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ تو ایک لہر آئی اور جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی، اور ان کا جو بیٹا تھا وہ وہیں پہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں سے ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ گھر میں سے ایک فرد صرف نماز پڑھے تو باقی سب کی نجات ہو جائے گی، یا ایک بندہ دین والا ہے۔ نہیں، ہر بندے سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے تو وہ ہیں نا جو ایمان لائے، جو آپ کی فکر پہ چلے، جو آپ کے درد کو، جنہوں نے درد سمجھا، جنہوں نے آپ کے کہنے پہ توحید کو مانا، آپ کی رسالت پہ وہ آپ اقرار کیا، اگرچہ آپ کا وہ بیٹا تھا، آپ کا بلڈ ریلیشن تھا، لیکن جب وہ آپ کی فکر پہ نہیں چلا، وہ آپ کی فکر کو سمجھ نہیں سکا، تو پھر آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آسمان کو حکم دیا کہ تھم جا، زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے، اور پھر جو کشتی تھی وہ کوہ جودی پر جا کے ٹھہری، پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ تو اس پورے قصے کو بتانے کا جو مقصد تھا، اس میں بہت زیادہ جو ایک سمجھنے والے انسان کے لیے جو ہے نصیحتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دین کا کام کریں گے تو ہمارا مذاق بھی اڑایا جائے گا، استہزاء بھی کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال، یہ بہت ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، 900 سال تقریباً آپ نے جو ہے وہ تبلیغ کی ہے، لیکن صرف کتنے لوگ، 50 لوگ یا 80 لوگ، اتنی سے تعداد بتائی جاتی ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو جب ہم دین کی راہ پہ چلیں گے تو ہمیں مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، کبھی اپنوں کی طرف سے تکلیفیں ہوں گی، کبھی غیروں کی طرف سے تکلیفیں ہوں گی، کبھی ہمارے اعمال کو غلط کر کے پیش کیا جائے گا۔ آپ یقین کریں جن لوگوں میں ہم سروائیو کرتے ہیں، جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں، آپ اس چیز کو آبزرو کر کے دیکھیں، ایک 100 میں سے آپ 90 کام دیکھیں جو شریعت کے خلاف ہیں، جہاں پہ بے حیائی کا بھی عنصر پایا جاتا ہے، جہاں پہ اسلامی روایات کے بھی خلاف ہے، وہ کام جو انسانی نظریات کے بھی خلاف ہے، انسانی عقل بھی ان چیز کو پسند نہیں کرتی، ان کاموں کو
دیکھ کے کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہونا چاہیے گا، لیکن اگر ایک بندہ دین کی تبلیغ کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور وہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا جائے گا اور اس کو پریشان بھی کیا جائے گا اور اس کو دبانے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ پھر آیت نمبر 50 سے قوم عاد کا ذکر ہے۔ اب ان کی طرف بھی دعوت توحید دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور یہ صورت بھی جو ہے وہ اسی سے ہے، انہی کے نام سے ہے۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، اور قوم عاد نے دعوت حق کو رد کر دیا تھا، اور قوم عاد نے اللہ کی نشانیوں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا و آخرت میں لعنت کے حقدار ہوئے۔ اور ان کے بھی جو تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے انعامات عطا فرمائے تھے، بڑے مضبوط جسم تھے، لیکن جب وقت آیا، جب عذاب آیا تو ان کو نہ تو ان کا مال و اسباب بچا سکا، نہ بڑے بڑے وہ جو تراش کے بنایا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتے تھے، نہ ان کو وہ بچا سکے۔ جب وقت عذاب ان کو کوئی چیز بھی بچا نہ سکی، اور ان کا تکبر کرنا اور ان کا اللہ کی دعوت کو قبول نہ کرنا، یہ سارے کا سارا ان کے عذاب کی وجوہات تھیں۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 61 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات ہیں کو بیان کیا گیا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس قوم نے بھی اونٹنی کا یہ معجزہ مانگا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا تھا ہم آپ کو تب نبی مانیں گے یا آپ جو ہمیں باتیں کرتے ہیں، آپ یہ جو پہاڑ ہے وہ پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑ کی جو اوٹ ہے، جو اس کی چوٹی ہے، یہاں سے ایک حاملہ اونٹنی جو ہے وہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ جب اونٹنی آ گئی تو اب پھر آپ نے کہا کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ کھاتی بھی زیادہ ہے، پیتی بھی زیادہ ہے، لہٰذا ایک دن یہ جو ہے وہ چارہ کھایا کرے گی اور پانی پیا کرے گی، اور ایک دن تم لوگوں کے جانور ایسے کیا کریں گے۔ پھر یہ بھی کہا کہ اس کو برے طریقے سے نہ چھونا، اس کو نقصان نہ پہنچانا، یہ تمہارے اوپر آزمائش ہے، نہیں تو تمہیں عذاب پہنچے گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ قوم نہ سمجھی، اپنی انبیاء کی تبلیغ کو، تعلیم کو، حضرت صالح علیہ السلام کی جتنی باتیں تھیں ان کو پس پشت ڈالا، اور جو کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے جو ہیں ٹانگیں کاٹ دی، اور پھر کیا ہوا؟ ان کے اوپر عذاب آیا، اور ان کے اوپر عذاب کیا تھا؟ ایک چنگاڑ نے ان کو آ دبوچا، اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے ہوئے تھے، جب صبح ہوئی نا تو منہ کے بل نیچے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت جو ہے 69، اس میں اس بات کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جو تھے وہ خوشخبری لے کے آئے، اور کس کی خوشخبری لے کے آئے تھے؟ کہ انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف جو ہے دور ہو گیا۔ جب فرشتے آئے نا تو ایک اس طریقہ تھا کہ انبیاء کو پتہ چل جاتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم دوڑے دوڑے گئے اور جا کے ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے اور ان کی مہمان نوازی کرنا چاہی، لیکن جب دیکھا کہ یہ جو مہمان ہیں یہ کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا وجہ ہے، سمجھ آ گئی کہ یہ کہیں فرشتے تو نہیں ہیں۔ پھر کہا تم کھانے کو کیوں نہیں ہاتھ لگائے؟ دل میں ایک خوف کی لہر پیدا ہوئی کہ فرشتے تو جب اترتے ہیں تو تب تو عذاب لے کے اترتے ہیں یا کوئی اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ تو پھر کہا نہیں، ہم آئے ہیں اور ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی۔ تو اس وقت پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اس عمر میں بیٹے کی خوشخبری، اور آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی وہیں پہ تھی، انہوں نے کہا میں تو بانجھ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جس کو جس عمر میں چاہے اور جہاں پہ چاہے وہ عطا کرنے پہ قادر ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہ بات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ ان کی قوم کو عذاب نہ دیا جائے، اس طرح کے معاملات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمایا کہ اے ابراہیم کہ آپ یہ جو عرضی پیش کر رہے ہیں، جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ تو یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ جو حضرت لوط علیہ السلام تھے، ان کی قوم اہل سدوم کی جو تھے، ان کی جو بستی کا نام تھا سدوم تھا، اور ان کے اندر جو بدعمالیاں تھیں جیسے کہ پہلے بھی ذکر چلا تھا
کہ مرد مردوں سے جنسی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی قوم کی بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد پر بڑے پریشان ہوئے، اور اس کا پورا پھر اس میں ذکر کیا گیا کہ جب فرشتے آئے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں چونکہ آئے تھے، تو قوم والے دوڑے دوڑے آئے اور آ کے ان کے ساتھ بھی جو ہے غلط تعلق قائم کرنا چاہا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے میرے فرشتوں کے سامنے پریشان نہ کرو، میری جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے ساتھ حلال رشتہ ہے، تم ان کے ساتھ اپنا جو ہے تعلق، اپنی جنسی شہوات کو پورا کرو۔ لیکن چونکہ ان کے اندر یہ عادت تھی اور انتہا درجے کی تھی، وہ عادت ہو چکی تھی اور یہ برائی کو وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو جب حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو پھر فرشتے کہنے لگے کہ ہم تو عذاب لے کے آئے ہیں، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ تو پھر کیا ہوا تھا، ان کی جو بستی کا اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا تھا، یعنی زمین میں دنسا دیا تھا، اور قوم لوط کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر لگاتار جو تھے وہ پتھر بھی برسائے گئے تھے۔ تو اگر جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ 2 انبیاء ایسے تھے جن کی بیویوں کو قوم کے ساتھ عذاب دیا گیا تھا، اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ اپنی اس قوم کی ہم خیال تھی۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح آیت نمبر 84 سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم جو تھی اہل مدین اور ان کے جرائم کا بیان کیا گیا ہے کہ جب اہل مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کا اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیا۔ اب ان کے اندر کون سا جو تھا وہ گناہ پایا جاتا تھا، وہ گناہ یہ پایا جاتا تھا کہ یہ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ترازو جو تھے وہ پورا نہیں دیا کرتے تھے۔ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے آپ پکڑا، بجلی آتی تھی ایک، یا پھر اس کی کنڈیشنز ہوتی تھی، اسی طرح کچھ قوموں پہ طوفان کا عذاب آیا، اسی طرح کچھ قوموں پہ کسی طرح کا عذاب آیا۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ قومیں تھیں، اب اگر ہم اپنا جائزہ لیں، تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں اور اپنے جائزے میں یہ دیکھیں کہ آج ایز اے مسلم ہم اگر دیکھیں تو ہمارے اندر یہ سارے ہی بدعمالیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہے، آقا دو جہاں کا نگاہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں ڈھیل دی جاتی ہے۔ لیکن جب انسان نڈھر ہو جاتا ہے نا، اور ایسے گناہ جو جرت اور بے باکی کی بیس پہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن پڑھ کے اگر ہماری زندگی ہی نہیں بدلی، اگر ہمارے اندر ڈر ہی پیدا نہیں ہوا، خوف ہی پیدا نہیں ہوا، تو ہمیں اسی طرح جیسے ہمیں قصہ سنایا جا رہا ہے، ہمیں تربیت آقا دو جہاں کی زبانی سنایا جا رہا ہے، اسی طرح ان قوموں کو بتایا جاتا تھا، ہٹ جاؤ، رک جاؤ، منع ہو جاؤ، باز ہو آ جاؤ، یہ کام مت کرو، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اور اگر آج بھی مسلمان اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، یا پھر آج بھی اگر مسلمان اپنی انہی بدعمالیوں پہ اصرار کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ کی پناہ کیسے ملے گی، اور پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کون ہوگا؟ تو اس کے بعد جو آیت نمبر 123 میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہر اعمال سے باخبر ہے، بے خبر نہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ انسان کی نگاہ کو بھی جانتا ہے، یہاں کہ ایک پریشان بندہ، اس کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور اس کی نگاہ کے اندر ایک درد ہے، التجا ہے، تو اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ دیکھیں اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں سنتا، تو سمجھو استغفر اللہ، اس نے اللہ کے سمیع ہونے کا انکار کیا۔ اور ہم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں ہماری تو سنی نہیں جا رہی، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جو سمیع ہو، جس کی صفت ہے، جس کی قدرت، ایسا کوئی کام نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہو یا ناممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں، فیکون ہو جاتا ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، حی ہے، قیوم ہے، یعنی اللہ موجود ہے، آل ٹائم موجود ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بصیرت احاطہ نہ کیے ہوئے ہو۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تو میری ساتھیوں، یہ مقصود
اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، اور اس کو سمجھنے کا مقصد قرآن میں بیسک ہے کہ آپ دیکھیں ہم نے الحمدللہ تقریباً 12 پارے ہمارے ہونے والے، اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت حق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری زندگی کی نجات اسی چیز میں ہے کہ تو میری غلامی میں آ جاؤ، میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ۔ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو پھر تم چھوڑ دو دنیا کی ہر چیز کو۔ تمہارا دائرہ کار کیا ہو، تمہاری نظر اٹھے تو اس چیز پہ اٹھے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، کیا میرے سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ لیکن آج چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں میٹر زیادہ ہے، میٹیریلسٹک دور ہے، اور ہماری پرائورٹیز بدل گئی ہیں، اور بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کہ ہم دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے ہماری پرائورٹیز بدل گئی ہیں، دینی اعتبار سے دیکھا جائے، اللہ اور اللہ کی محبت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو ہم آگے چھوڑ دیتے ہیں، اور لوگ ایسے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ وہ ایک ورڈ جو ہے محاورہ بہت یوز کیا جاتا ہے کہ خدا سے خدائی سخت ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کا کڑ بہت سخت ہے، اسے کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ تو آقا دو جہاں کی دعاؤں کا صدقہ، آقا دو جہاں کی رحمتوں کا صدقہ کہ آج ہم گندے مندے نکموں، ہم گناہگاروں کے عیوب پر پردہ ڈالا گیا ہے، ہمارے گناہوں کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا، انہیں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ پچھلی اقوام میں ہر قوم میں ایک ایک گناہ تھا، اور اس ایک ایک گناہ کو لے کر ان کو کس قدر سخت سزا دی گئی، اور ان کو ایک ڈھیل دی جاتی، ان کو دعوت دی جاتی، جب وہ نہ مانتے تو پھر ان کو عذاب دیا جاتا۔ لیکن ہمارے اوپر کتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں، اس کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو دنیا کی محبتوں میں فنا کر دے اور اللہ کو بھول جائے، تو پھر یہ اللہ کے ساتھ وفا نہیں ہے، یہ پھر اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے۔